ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج اس مہینے کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان اعمال کرتا ہے، اور اعمال کے اندر زبان کا بھی کردار ہے، انسان کے جسم کا بھی کردار ہے، انسان کے مال کا بھی کردار ہے۔ پتہ نہیں ہے انسان کو کہ میرا کون سا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اس مالک کے سامنے اس مالک کے ڈر اور خوف سے انسان کو رونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ وہ لوگ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، لیکن آج ہمارا عمل، طرز عمل اس کے برعکس ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ زیادہ روئیں، ہم زیادہ تو کیا پتہ نہیں شاید روتے بھی ہیں یا نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے روئے، تاکہ میں اس بندے کو معاف کر دوں۔ حتیٰ کہ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک قول منقول ہے۔ فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیبتاکی، تم میں سے جو رونے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو رونا چاہیے، اور جس کو رونا نہیں آتا فرمایا فلیبتاکی، کم از کم اس کو رونے والی شکل ہی بنا لینی چاہیے۔ انسان ایسے بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آدمی اگر رو نہیں سکتا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے، تو کم از کم اپنی وہ شکل اور کیفیت ہی پیدا کر لے تاکہ اللہ اس کو دیکھ کر اس بندے کو معاف فرما دے کہ اس میرے بندے کو رونا نہیں آ رہا، تو کم از کم رونے والوں کی شکل تو اس نے اپنی بنا لی ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے دیکھ کر بھی اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان جتنا زیادہ اپنے مالک کے سامنے روئے اتنا ہی کم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا طرز عمل ہم دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ بتلاتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ ہم نے معاف فرما دیے، آپ جو بھی کام کریں گے، آپ کا وہ انجانے میں کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن وہ ذات، وہ شخصیت اتنا روتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اتنے آپ کے آنسو بہتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت دیکھیں، اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ صرف ہے کیا؟ دل کے اندر ہر وقت اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اٹھ چکا ہے۔ لوگ، ہر بندہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنا کردار چاہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے، وہ اس کو حرف آخر سمجھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں بس یہی وہ کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند دن ہے ہمارے پاس، یہ غنیمت جانتے ہوئے ہمیں ان دنوں کے اندر، ان دنوں کی راتوں کے اندر کوئی بھی وقت ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خالی نہ گزرے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے روئیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں تنہائی میں بیٹھ کر، کہیں اجتماع میں بیٹھ کر، کہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے کس عالم کے اندر ہے، کس حالت کے اندر ہے، کس کیفیت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، یہ بندہ اجتماع میں بیٹھا ہے، یہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، یہ گاڑی چلا رہا ہے، یہ زمیندار زمیندارہ کر رہا ہے، یہ ہل چلانے والا ہل چلا رہا ہے، یہ ریڑھی چلانے والا ریڑھی چلا رہا ہے، یہ فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا ہے، یہ سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہے، یہ کوئی بھی اپنا کاروبار کرنے والا اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کب میرے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں، بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے۔ کبھی آپ قبر پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، کبھی آپ فکر آخرت کے اوپر رو رہے ہیں، کبھی امت کے حق میں رو رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کا طرز عمل دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دو
میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ نے قبر کی زیارت کی، اور زیارت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے تو ہوا کیا، قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ آپ کے ساتھی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں جب اس ذات کی، اس شخصیت کی یہ کیفیت ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا رو رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آج ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے۔ ہمارے تو گناہ بھی بہت ہیں، لازے پہ گناہ ہے، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے عمل کے اندر ہر ایک بات پر ہو سکتا ہے کہ ہمارا گناہ ہو، تو ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ اور پھر دیکھیں ایک اور موقع ہے، جنگ کے قیدی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے کچھ سامان بھیجا جاتا ہے کہ اس قیدی کو رہا کیجئے، اس سامان کے بدلے یہ لے لے۔ اور پھر ہوا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا، وہ سامان آ گیا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یہ سامان آ گیا ہے، فلاں قیدی کو رہا کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان کو دیکھا، آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سامان کے اندر ایک ہار دیکھا ہے جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، اس نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر بھیجا ہے کہ میرے خاوند کو چھوڑ دو اور یہ مال میرا رکھ لو۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا مشورہ ہو، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنی بیٹی زینب ان کے شوہر کو واپس کر دوں، اور یہ ہار جو میری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا میں یہ بھی واپس کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے آپ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ مال نہیں ہے کہ مال سے رویوں، وجہ وہ ہار نہیں ہے کہ ہار دیکھ کر رویوں، وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ میری بیٹی کے اوپر غربت ہے اس وجہ سے رویوں، وجہ یہ نہیں ہے کہ آج میرا داماد قیدی بن کے میرے پاس آیا ہوا ہے اس لیے رو رہے ہوں، بلکہ صرف اس لیے رو رہے ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت تھا جب دنیا انکار کر رہی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر رہی تھی، جب میرے پیغمبر کو دنیا پیچھے ہٹا رہی تھی سیدہ خدیجہ آپ کی تصدیق کر کے کہتی تھی یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے آپ کی اوپر وحی نازل کی ہے، یہ اللہ نے آپ کو بوجھ
بوجھ اٹھوانا ہے۔ اللہ نے آپ کو غریبوں کا سایہ بنا کر، ہمدرد بنا کر، اور کمزوروں کا ہمدرد بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، لہذا آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ کو وہ منظر یاد آ گیا کہ ایک وقت تو وہ تھا جب تصدیقیں ہو رہی تھیں، آج وہ وقت ہے کہ میری بیوی اللہ کے پاس جا چکی ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ معاملات آخرت والے کیا ہوں گے، پتہ نہیں معاملات قبر والے اس کے ساتھ کیا ہوں گے۔ اس لیے میرے نبی رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، تدبر کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا آگے دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی، آپ کا جگر، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ کون ہے ام کلثوم؟ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا ہے، اور 5 ہجری کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی قبر پہ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نیچے گر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قبر کے معاملات کا تو پتہ نہیں ہے، قبر کے اندر کیا ہونا ہے۔ قبر نے تو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے نبی ہو یا نبی کی بیٹی ہو، یا نبی کا چچا ہو یا نبی کا داماد ہو، یا نبی کے ساتھ کوئی اور رشتہ ہو، قبر تو قبر ہے، اس نے ہر ایک کو بھینچنا ہے، اس نے ہر ایک کو جانا ہے کہ میں قبر ہوں، تو بندہ میرے اندر آ چکا ہے۔ اللہ نے حساب و کتاب تو ہر ایک سے لینا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے نبی کا رشتہ دار ہے میں اس کو چھوڑ دوں، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا یہ میرے نبی کی بیٹی ہے جو غلطی ہو گئی ہے میں چھوڑ دوں، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا میرے نبی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے میں اس کو چھوڑ دوں، بلکہ اللہ نے تو ہر عمل کے اوپر حساب و کتاب کرنا ہے۔ ذرا اور دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، وہ وفات کے اوپر ہے، بستر مرگ پر ہے، ایک اپنے قاصد کو بھیجتی ہیں، جائیے میرے والد کو بلا کر لائیے کہ سیدہ زینب کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اپنے مالک کے پاس جانے لگا ہے، آپ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس قاصد کو کہتے ہیں جائیے میری بیٹی کو کہہ دیجئے کہ آپ کے والد محترم یہ کہہ رہے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتحسب ولتصبر ولتحتسب۔ جب قاصد نے جا کر یہ کلمات کہے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہیں جائیے اللہ کی قسم دے کر کہی ہے میرے والد کو کہ ضرور تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بھاری بدن کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ موجود ہیں۔ جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لاتی ہیں، آپ نبوت والے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، نبوت والی گود کے اندر اس بیٹے کو اپنے نواسے کو لے لیتے ہیں، لیکن ہچکیاں موجود ہیں، سانس اکھڑ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی ہے آپ رونے لگ گئے ہیں، آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، اے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو آپ روکتے تھے کہ رونا نہیں ہے، لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت یہ آنکھوں سے آنسو بہانا یہ رونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ میں نے جس رونے سے منع کیا ہے وہ تو جاہلوں کی طرح واہ ویلا کرنا ہے، وہ تو چیخو پکار کرنی ہے، وہ تو اپنا گریبان چاکنا ہے، وہ تو اپنے چہرے کے اوپر مارنا ہے، اپنے جناب والا بالوں کے اندر مٹی ڈالنا ہے۔ میں نے تو اس سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ دل سے دیکھے، وہ سمجھے، وہ غور کرے، وہ تدبر کرے، جس کا دل نرم ہوگا جب اس کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے گی اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو آج ہم دیکھیں
ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہمارے اوپر بھی کبھی یہ کیفیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ کیفیت کبھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ ذرا آئیے ایک اور واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں اور سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں۔ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، جیسے پہنچے ہیں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں پہنچتے ہیں فلما دخل علیہ وجدہ فی غشیۃ، جب آپ وہاں پہنچے ہیں آپ نے ان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا ہے کہ ہوش نہیں ہے، بے ہوش ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا اقضا علیہم، کیا اس پر موت آ گئی ہے؟ بتایا گیا نہیں اللہ کے نبی موت تو نہیں آئی، یہ تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ نے یہ کیفیت دیکھی، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فلما رأى القوم بكاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکوا، جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ کو الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، آپ سنتے نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، بلکہ ہوتا کیا ہے دل غمگین ہو جائے، دل کے اندر دکھ موجود ہو، دل کے اندر پریشانی آ جائے، اللہ اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں دیتے، لیکن اللہ عذاب دیتے ہیں۔ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ اس زبان کی وجہ سے عذاب بھی دیتے ہیں اور اس زبان کی وجہ سے اللہ رحمت بھی نازل فرماتے ہیں۔ تو رحمت لینے کا جو سبب ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ انسان اس وقت جو وقت مرض الموت کا وقت ہوتا ہے، جب موت آ چکی ہے اپنے کسی رشتہ دار پر، اپنے کسی دوست پر جس کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ بندہ زبان کے ساتھ کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا یہ جاہلوں کی طرح پکارتا ہے۔ اگر یہ اس طرح کرے گا تو پھر وہ جو میت ہے اس کو عذاب ہوگا۔ اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ دیا بھی تو نے ہے، لیا بھی تو نے ہے، بس ہم تو تیرے ہی ہیں، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، جب یہ انسان کلمات کہتا ہے تو پھر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کہاں یہ چیز؟ یہ ساری فقدان ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکی ہیں۔ کچھ معاملہ ہو تو بس عورتیں تو ماشاء اللہ انہوں نے تو اپنے سر کے اوپر بازو رکھ لینا ہے، چیخ چیخ کے پورے محلے کو پورے گاؤں کو اکٹھا کر لینا ہے۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ نہیں، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، یہ تو جائز ہے، لیکن اگر اس سے آگے چلے جاؤ، جاہلوں کی طرح پکارو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں کیسے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں، حالانکہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور آپ سے بہتر قرآن کی تلاوت کون کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ پڑھنے والی قرآن کو پڑھنے والی زبان کسی اور کی ہو
اور قرآن کو سننے والے کان میں محمد الرسول اللہ کے ہوں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے قرآن پڑھیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں، کرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے غور کرنا، تدبر کرنا، سوچنا امت والے او میرے بندو، گنہگاروں، سیاہکاروں، خطا کاروں، دن کو بھی غلطی کرنے والوں، رات کو بھی غلطی کرنے والوں، او دنیا کائنات کے اندر ہر ایک گناہ کرنے والوں، ذرا غور کرنا اس آیت کے اوپر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ کہتے ہیں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہر ایک کے اوپر ہم نے نبی کو گواہ بنانا ہے۔ ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ہر ایک کے اوپر ہم نے نبی کو گواہ بنانا ہے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں خاموش ہو گیا، تلاوت میں نے روک لی، میں خاموش ہو گیا، میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے آنسو بہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کی خشیت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو دیکھیے، غور کیجئے، یہ چند دن ہے ہم اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا کے اپنے مالک کو راضی کر لیں، اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات روتے ہیں، صبح تک روتے ہیں اور یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم اگر اللہ تو انہیں معاف کر دے فانك انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے، کون ہے تو تجھے پوچھنے والا، کس کا حکم تیرے اوپر چلتا ہے۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آخرت کا منظر ہے کہ اللہ آخرت کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرے گا، کیسے ان کو عذاب دے گا، کیسے میری امت کے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ان کا کیا بنے گا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارا کیا کردار ہے، آج ہم کیا انداز بناتے ہیں۔ ایک اور سنیے، سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے نبی قبر کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، فبقام کنارے پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں حتی بلت ثرا، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کے سامنے، آپ کے نیچے جو زمین ہے جہاں پر آنسو گر رہے ہیں وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کر لو، میرے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ اس قبر نے تو کسی کو نہیں چھوڑنا کہ یہ بندہ مالدار تھا، اس کے پاس بڑا مال و دولت تھا، یہ بندہ بڑا نمازی تھا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہو کہ قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ تو بڑا تہجد گزار تھا، یہ تو بڑا حاجی تھا، یہ تو بڑا عمرے کرنے والا تھا، یہ تو بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن کبھی کبھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو قبر میں نہیں چھوڑنا۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رو رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے صحابہ کا طرز عمل کیا ہے، ذرا صحابہ کے بارے میں بھی دیکھ لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے روتے ہیں۔ ذرا دیکھیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ کس انداز کے اندر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، ٹھنڈا پانی پیا ہے، رونے لگ گئے ہیں۔ آج ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے فرج بھی دے دی ہے، اے سی بھی دے دی ہے گھر کے اندر، آفس میں جائیں تو وہاں بھی اے سی ہے، دکان میں جائیں تو وہاں بھی اے سی ہے، گاڑی میں بیٹھے تو وہاں بھی اے سی ہے، سفر کرنا ہے ہوائی جہاز پہ تو اے سی ہے، اگر کہیں اور چلا جاتا ہے اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنی فراوانی دی ہے کہ اے سی والے کمرے کے علاوہ اس نے کہیں رات ایک لحظہ بھی نہیں گزارنا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈا پانی پیا ہے، رونے لگ گئے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی قرآن کے اندر مجھے وہ آیت یاد آ گئی ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ مجھے یہ آیت یاد آ گئی ہے کہ جب جہنم والے جہنم کے اندر ہوں گے وہ اہل جنت کو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر کچھ پانی پھینک دو۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمت دی ہے، وہ پانی کو ترسیں گے، ہم ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں۔ یہ قبر کا، یہ آخرت کا منظر ہے، جہنم کا منظر ہے، جو قرآن مقدس کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائیو آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی اپنی بیوی کے گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے، اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میرے خاوند میرے شوہر رو رہے ہیں، بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا ہے، تو وہ بیوی سے پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رو رہا ہوں، میں بھی رو رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ جہنم سے اوپر سے گزرنا ہے۔ اس وقت جو اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا، میں تو اس منظر کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میرے بھائیو آج دیکھیں ہمارا کیا کردار ہے، ہم کبھی اپنے لیے بھی روئے ہیں یا نہیں؟ سوچنا چاہیے کہ یہ دن جو ہمارے پاس 6 دن تقریباً رہ گئے ہیں، 5-6 دن، ان دنوں کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر اپنے لیے، ہر بندہ اپنے لیے تو اللہ کے سامنے روئے نا، دوسروں کو تو چلو چھوڑ دے، دوسروں کی آپ کو فکر نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہمیں پسند تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جس طرح میں تیرے سامنے اپنے لیے رو رہا ہوں، یا اللہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی رو رہا ہوں، اپنے رشتہ دار کے لیے بھی رو رہا ہوں، اپنے پڑوسی کے لیے بھی رو رہا ہوں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح مجھے اپنے نماز کی فکر ہے، میں 5 وقت مسجد میں جاتا ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے اندر ملتا ہوں، یا اللہ مجھے فکر ہے اپنے پڑوسی کی، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ